اچھا 7 بندوں سے انٹرویو کیا گیا. دوستو یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. 7 بندوں سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. 7 بندوں سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیے ذرا سنیں. پہلے بندے سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا جی یہ جو ریسرچ ہے یہ حقیقی طور پہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں ہمارے شہروں میں چونکہ انسان کے ذہن مختلف ہوتے ہیں, سوچ مختلف ہوتی ہے, معیار سوچ کا مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کو نالج نہیں ہوتا, بعض علاقوں میں بات ہی نہیں پہنچائی جاتی, اور ہر طرح کا ذہن ہے. لیکن پورے پاکستان کی یا انڈیا کے اندر یہ پورے سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 7 بندوں سے سوال ہوئے, بہت ساروں سے سوال ہوئے, لیکن 7 بندوں کے سوال آپ کے سامنے کر رہا ہوں. ایک پہلے بندے سے سوال ہوا, ہاں جی آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. اس بندے نے جواب دیا کہ تفریح کے لیے یار, بس بچے جو ہیں کھیل کھول لیتے ہیں, شغل مغل لگا رہتا ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں, تو اس لیے میں ہر سال کیا کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. دوسرے بندے سے سوال ہوا کہ بھئی آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. اس نے کہا کہ قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ شوق ہے, کیونکہ شوق کا کوئی مول نہیں, اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں. تیسرے بندے سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں, آپ کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں, کہ لوگ کیا کہیں گے. اس نے جواب دیا یار لوگ کیا کہیں گے, ہمیشہ قربانی کرتے رہے ہیں, اور آج اگر اس دفعہ ہم نے قربانی نہ کی تو لوگ کہیں گے کہ اتنے غریب ہو گئے ہیں, اور قربانی نہ کی تو ناک کٹ جائے گی, قربانی نہ کی تو ہمارا قد کاٹ جو عزت والا ہے یہ کم ہو جائے گا, اس لیے ہم نے لوگوں کے سامنے ناک رکھنی ہے, اور اس لیے ہم قربانی کر رہے ہیں اور ادھار لے کے کر رہے ہیں. چوتھے بندے سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں, تو اس نے کہا جی سنا ہے قربانی کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں. پانچویں بندے سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ قربانی کیوں کر رہے ہیں, تو اس نے کہا یار بڑا مزہ آتا ہے, ہم جب قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں تو لوگ دور دور سے ہمارا جانور دیکھنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے زندگی میں ہمارے مقابلے میں ہمارے علاقے میں کوئی بڑا جانور نہیں لے کر آیا. ہمارا جانور بڑا بھی ہوتا ہے, خوبصورت بھی ہوتا ہے, مہنگا بھی ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات ہم اپنے گھروں میں بھی جا کے بتاتے ہیں کہ میں جدوں آن کے بد ہے نا, ہیں جی پارو بد ہے نا, تے رسی نال تے سارا محلہ پاگل ہو گیا, پریشان ہو گیا, یار اتنا سونا جانور کتوں کہنا ہے. ہماری نیتیں ہی خراب ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ لوگ دیکھیں گے, مقابلہ ہوگا, بڑے دور دور سے لوگ دیکھنے آتے ہیں, یار انہوں نے جانور خریدا ہے, یہ معیار ہے. لو جی چھٹے بندے سے پوچھا گیا کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ قربانی نہیں کروں گا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے, پیسے کا کیسے پتہ چلے گا. 7ویں بندے سے پوچھا گیا یار تم بتاؤ تم قربانی کیوں کرتے ہو. اس نے کہا قربانی اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا پیارا بیٹا حضرت اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کروں گا تو یہ چھوٹا سا جانور ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جو کچھ میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اے کاش میرے ایک بال کے برابر میری جان ہوتی, میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے خوش ہوتا. لیکن یہ چھوٹا سا جانور ہے جو اسی کا دیا ہوا ہے, جو اسی کا بنایا ہوا ہے, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں اگر قربان کر بھی دیے تو کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا میرے سونے رسول راضی ہو جائیں گے, اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا غریب جو ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے, اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ میری بخشش ہو جائے گی. میری کتنا حسین جذبہ ہے, کتنی خوبصورت سوچ ہے. اے اللہ ہمیں چھوٹے عمل سے لے کے بڑے عمل تک جب تک زندہ ہیں, جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں باقی ہیں, جب تک ہم ہوش حواس میں ہیں, جب تک حضرت اسرائیل ہماری روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتے, تو ہمیں چھوٹے عمل کی توفیق عطا فرما یا بڑے عمل کی توفیق عطا فرما. اے رب ذوالجلال ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں.